سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت دونوں ہی مسلمانوں کی تاریخ سے بری ہوئی سلطنت رہ چکی ہیں۔ اگر ان دونوں میں فرق جاننا ہے تو وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی رہبر خلافت سمجھی جاتی تھی، یعنی کہ ایسی ریاست جو مسلمانوں کا درد رکھتی ہو، جبکہ مغلیہ سلطنت محض برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ سلطنت ہی سمجھی جاتی تھی۔ ظہیر الدین بابر سے لے کر تمام جتنے بھی مغل بادشاہ آئے ہیں، ان سب کا تعلق بھی قبائل ہی سے تھا، جیسے ارطغرل غازی اور سلمان غازی کا تعلق بھی کائی قبیلے سے تھا۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ دور تھی، اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ یہ دو ریاستیں آپس میں گہری دشمنی بھی رکھتی تھی۔ ظہیر الدین بابر نے سلطنت عثمانیہ سے سفارتی تعلقات کو بحال کرنے کے لیے کوششیں بھی کیں، لیکن وہ کسی بھی طرح کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی سردار آئے، انہوں نے اپنی قوم کو بنانے کے لیے جدوجہد کی۔ مغل بادشاہوں نے اپنے مقبرے اور سیاحتی مقام بنائے، جبکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ نے ٹیکنالوجی میں اپنے قدم بہت ہی زیادہ وسیع کر لیے تھے۔ ادھر ہمارے برصغیر میں مسلمانوں کا ایک بہت ہی جوشیلا اور بہادر مرد مجاہد میدان میں آ چکا تھا، جس کے تاریخی الفاظ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، جو کہ کچھ اس طرح ہیں: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور ہمارے اس مجاہد کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہندو مائیں اپنے بچوں کو محمود غزنوی کا نام لے لے کر سلاتی تھی، اسی طرح انگریز اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کا نام لے کر سلاتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے جس طرح سے فرنگیوں کا مقابلہ سینہ تان کر کیا، آج کے دور میں شاید ہی کوئی مسلم لیڈر انگریزوں کو للکارتا ہے۔ ویسے تو سلطنت مغلیہ فوج کے لحاظ سے بہت ہی پاورفل سلطنت مانی جاتی تھی، لیکن جب حکمران عیاش پرست ہوں تو ساری سلطنت کا اسٹرکچر ہی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی فرنگیوں سے جنگ جاری تھی کہ ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید سے مدد مانگنے کا اعلان کیا اور اپنا ایک قابل اعتماد مجاہد استنبول روانہ کیا تاکہ وہ ٹیپو سلطان کا خط سلطان کو پہنچا دے۔ ٹیپو سلطان نے آفر بھی دی تھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس جنگ میں کھڑے ہوتے ہو تو پھر میں حجاز مقدس کا آدھا خرچہ اٹھایا کروں گا۔ لیکن اب یہاں پر تاریخ کو تھوڑا سا واضح کیا جا رہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ ہمارے مقابلے میں سلطنت نہ کھڑی کر دے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دوران سلطنت عثمانیہ خود یورپ کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھی اور وہ جنگ ہارنے کے قریب تھی۔ جہاں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی اپیل کی تھی، وہی سلطنت عثمانیہ نے خود مسلم ریاستوں کے سربراہان کو خطوط لکھ کر ان سے یورپ کے خلاف جنگ میں مدد کی اپیل کی تھی۔ اسی لیے ٹیپو سلطان کو یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی پڑی، اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد بھی انگریزوں کو ان کی لاش کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ٹیپو سلطان کا رعب اور دبدبہ فرنگیوں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ اب اگر ہم یہاں سے ایک سبق لینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ بس نیت ہماری صاف ہو اور اللہ پر پختہ یقین ہو تو کفر کے سامنے ڈٹ جانے میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ایک ٹیپو سلطان سے برطانیہ اتنا ڈرتا تھا تو اس قوم میں تو سینکڑوں ہزاروں ٹیپو سلطان پیدا ہو سکتے ہیں، جو کہ پورے عالم کفر کو ایمان کی طاقت سے شکست سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آج کی قوم میں بھی پھر سے کوئی ایسا اسلامی لیڈر پیدا کرے جو کہ وطن اور عالم اسلام کی سربلندی کی خاطر کام کرے۔ آمین۔